السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں، اور رکوع نمبر 11 پہلا پارہ یہاں تک ہم لوگ ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ رکوع نمبر 12 کا ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی جو ہے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ تو کہا کرتے تھے اچھا جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں؟ دیکھو، اگر وحی میکائیل لے کر آ رہے ہوتے تو ہم جو ہے نا مسلمان ہو جاتے۔ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ بڑی بڑی سختیاں تو یہی لے کے آئے ہیں ہمارے اوپر، اسی لیے جبرائیل وحی لاتے تو ہم تمہارے اسلام کو فالو نہیں کرتے، قرآن کو فالو نہیں کرتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتاتے ہیں ان کو نہیں مانتے، کیونکہ وحی لانے والے جبرائیل ہیں۔ اسی لیے جبرائیل تو جو ہے نا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر میکائیل ہوتے، کیونکہ میکائیل بارش برساتے ہیں اور اچھی چیزوں کو لے کر آتے ہیں، تو میکائیل اگر یہ قرآن کریم نازل کر رہے ہوتے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بات کو مان لیتے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو شخص دشمنی رکھتا ہو جبرائیل علیہ السلام سے، تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی وہ رکھتا رہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا کام تو آپ کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہاں سے یہودیوں کا جواب دیا گیا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام دشمن ہے، تو یاد رکھو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے کلام کو حضور علیہ السلام کے دل پر نازل فرماتے ہیں، اور یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ تو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ جو کتاب تمہارے پاس ہے یعنی توریت، اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کو فالو کرنا دراصل توریت کو فالو کرنا ہے، لیکن تم نہیں مان رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام تو صرف اللہ کے کلام کو نازل کرنا ہے، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ آگے دیکھیے، اب ظاہر ہے جب دشمنی کوئی جبرائیل علیہ السلام سے رکھے تو جبرائیل علیہ السلام کس کا کام کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ کا کام جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اب اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو ظاہر ہے سارے فرشتے اس سے دشمنی رکھیں گے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں تو اللہ بھی ایسے شخص سے دشمنی رکھے گا جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ جو شخص دشمنی رکھے، جو شخص دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بلا شبہ اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اب ظاہر ہے جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا تو کہ میکائیل علیہ السلام اس سے خوش رہیں گے؟ بلکہ میکائیل علیہ السلام بھی اس سے دشمنی رکھیں گے۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو کلام نازل کر رہے ہیں وہ کیا؟ قرآن مجید ہے۔ تو جو قرآن مجید سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ سے دشمنی رکھے، فرشتوں سے دشمنی رکھے، رسولوں سے دشمنی رکھے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی یہ جو یہودی کہتے ہیں نا، یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بات نہیں، رکھو تم دشمنی، لیکن یاد رکھو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ آگے دیکھیے گا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے آپ پر بہت ساری نشانیاں نازل فرمائیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان نشانیوں کا صرف اور صرف فاسق لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔
یہ یہودی جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ارے بھائی ہم دیکھو تمہارے اسلام کو مان تو لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں ان باتوں کو ہم فالو تو کر لیں گے، لیکن کوئی ایک نشانی تو ظاہر کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک معجزہ دکھائیں، کوئی ایک نشانی ظاہر کریں اپنے پیغمبر ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، کھلے ہوئے معجزے عطا فرمائے، کھلی ہوئی نشانیاں، ایسی نشانیاں کہ اگر آدمی ان میں تھوڑا سا بھی غور و خوض کرے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یقیناً یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کیا کریں، ان نشانیوں کا انکار صرف اور صرف فاسق شخص ہی، فاسق لوگ ہی انکار کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، یہاں سے یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ شروع سے ہی نافرمان ہیں، شروع سے ہی اپنے وعدوں کو توڑنے والے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو ان میں سے کفر بھی کر ڈالتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہے تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہودیوں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، اور پہلے پارے سے میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ جب ان سے عہد لیا گیا اور انہوں نے عہد کیا ہے تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑا ہے نا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اب ان سے توریت میں عہد دیا گیا تھا کہ دیکھو آخری پیغمبر آئیں گے، ان کو تمہیں ماننا ہے، لیکن ان میں سے ایک جماعت نے عہد کو توڑ دیا، بلکہ اکثر تو وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں لے کر آتے ہیں۔ عہد کو توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایمان ہی لے کر نہیں آتے ہیں، تو اکثر ایسے ہیں جو ایمان لے کر نہیں آتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے، اور حضور علیہ السلام پر جو کلام نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جس کو یہ فالو کرتے ہیں، یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے۔ لیکن اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک گروہ نے ان پیغمبر کو جھٹلایا، اور ان پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، اس کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا ایسے ڈالا پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ کہ اس کو سنا بھی نہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ کا کلام ہے، لاؤ تھوڑا بہت عملی کر لو، ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو بالکل بھی گوارا نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لے کر آئے، گویا کہ یہ جانتے ہی نہ ہوں، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ توریت میں وہ ساری نشانیاں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہیں، وہ توریت میں ساری نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ جانتے ہیں یہ پیغمبر ہیں، لیکن بس ہٹ درمی کی وجہ سے اور ان کی خواہشات کے مطابق جس برادری سے یہ چاہتے تھے اس برادری میں پیغمبر بنا کر حضور نہیں بھیجے گئے، تو یہ جو ہے نا ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں سے یہودیوں کا تذکرہ تھا۔ آگے جو ہے نا یہودیوں کی ایک بہت ساری یہودیوں کی نافرمانیاں ہیں، تو ایک ان کی نافرمانی کا واقعہ اور بیان کیا جا رہا ہے آگے۔ وہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت تھی تو یہودیوں نے کیا کیا کہ شیطان نے یہودیوں کو یہ بات سجائی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے یہ جادو کی وجہ سے ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کر رکھا ہے، اسی لیے ان کو یہ حکومت ملی ہے۔
اور شیطان نے جادو یہودیوں کو سکھایا، حالانکہ جادو کی ممانعت ہے، جادو کرنا حرام ہے، اور ایسا جادو جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوں، اگر کوئی ایسا جادو کرتا ہے یا سیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کرا کہ شیطان جن منتروں کو پڑھتے تھے اور جن منتروں کو پڑھ کر جادو کرتے تھے، یہودیوں نے ان کو کرنا شروع کر دیا ہے نا، اور پھر انہوں نے ان کے بیچ یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہوئی ہے یہ اسی جادو کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بات اتنی چلی کہ جو انجیل ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا جادو کے ذریعے بادشاہت حاصل کی تھی، اور اللہ معاف فرمائے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بات یہودیوں کے بیچ بہت مشہور ہو گئی، تو اسی کا رد اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودیوں کی یہ جو نافرمانی تھی اور یہودیوں کی یہ جو سرکشی تھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں نے اور یہودی پیچھے پڑ گئے ان منتروں کے جن کو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وَاتَّبَعُوا، اور یہودی پیچھے پڑ گئے، یہودی اتباع کرنے لگے ان منتروں کی جن کو شیطان سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے بیچ یہ بات پھیل گئی تھی، اور یہودی یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت حاصل کی تھی وہ جادو کے بلبوتے حاصل کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطان نے، اب شیطان صفت انسان ہو یا شیطان جنات ہو، شیطانوں نے کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ہے نا، یہودیوں میں سے اور جناتوں میں سے، کہ شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آگے دیکھیے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اچھا ہوا کیا تھا کہ جب یہ جادو بہت زیادہ عام ہو گیا یہودیوں کے بیچ میں، تو عراق کا ایک شہر ہے بابل، اس شہر میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ معجزہ ہے، اور جادو کے چکر میں لوگ اس کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو جادو دکھاتا تھا تو لوگ اس کو بہت اللہ والا سمجھتے تھے، بڑا بزرگ سمجھ لیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جادو کی کوئی طاقت ہوتی ہے اور جادو کے ذریعے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر جادو ہو جاتا ہے۔ بہرحال عقیدے خراب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بابل شہر میں انسان کی شکل میں 2 فرشتوں کو بھیجا جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ اب ان فرشتوں کا کام یہ تھا جو انسان کی شکل میں آئے تھے کہ یہ لوگوں کے بیچ جو جادو کے بارے میں غلط فہمی پھیلی ہوئی تھی اس غلط فہمی کو دور کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ دیکھو جادو جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے ہی یہ ہوتا ہے جادو، اور جادو میں اور معجزے میں فرق ہے۔ معجزہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، اور جادو جو ہے نا یہ ایک سبب سے ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جادو کا سبب چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جادو دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ جادو دکھانے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی ٹرک یہ ہے، تو اس کی ٹرک چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے اور جو کرامت ہوتی ہے جو پیغمبروں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، لیکن جادو کا کوئی سبب ہوتا ہے اور اس کا سبب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو جادو ایسا ہے اور معجزہ یہ ہے، جادو میں اور معجزے میں فرق یہ ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جادو تو ایک ٹرک ہوتی ہے، آپ یہ چیز کرو گے تو جادو ہو جائے گا، اور جادو کے اسباب ہوتے ہیں لیکن معجزے کے کوئی اسباب نہیں ہوتے، معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے پیغمبروں کے ہاتھ پر۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا ان یہودیوں کو جو غلط فہمی پھیلی ہوئی تھی اس غلط فہمی کو دور کرتے تھے۔
اچھا یہ کام پیغمبروں کے ذریعے کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ پیغمبروں کی شان کے مطابق یہ کام نہیں تھا، ہے نا، پیغمبروں کی شان کے مطابق نہیں تھا، پیغمبر پر سوٹ نہیں کرتا تھا کہ پیغمبر ایسے گھٹیا کام کو کر کے دکھائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرشتوں سے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ اچھا لوگ پوچھتے تھے اچھا پھر یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے حقیقت لوگوں کو جب بتائی جائے گی تبھی لوگ بچ سکیں گے۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا جادو کو کر کے بھی دکھاتے تھے کہ دیکھو جادو ایسے ایسے ہوتا ہے، اور اس جادو کے پیچھے مت پڑو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے، جادو حرام ہے، جادو مت کرو، جادو کے ذریعے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو فرشتے جو ہے نا جادو کی حقیقت لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے جو یہودی تھے کہ جادو سیکھتے تھے اور اس کا غلط استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کے ٹائم میں علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ کفریہ کلمے ہیں، ایسا بولو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یہ سانگز کفریہ ہیں، ان کو مت سنو۔ پھر لوگ جاننے کے بعد پھر بھی اسے سنیں تو ظاہر ہے وہ سنیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جادو کی حقیقت یہ فرشتے بتاتے تھے، لیکن یہ یہودی جو تھے نا ان کا بھی غلط استعمال کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وما، اور یہ یہودی پیچھے پڑ گئے اس جادو کے، ان فرشتوں کے یا اس کلام کے جو نازل کیا گیا تھا دونوں فرشتوں پر بابل شہر کے اندر، جن دو فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ جو دونوں فرشتے تھے نا یہ جادو کی حقیقت لوگوں کو بتاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں جو بھیجا گیا ہے یہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم تمہیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، اور جادو بھی ایک سبب کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے تم جو ہے نا کافر مت ہو جانا، جادو کی حقیقت تو سمجھ لو اور جادو سے بچو بھی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی جادو سکھاتے تھے تو یہ ضرور کہتے تھے کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کر بیٹھنا کہیں، ہم سے جادو کی باتیں تم سیکھ رہے ہو تو یہ اس لیے سیکھو تاکہ تم بچو، ٹھیک ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو لوگ ان دونوں فرشتوں سے جادو کی وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے کہ یہ جادو ہے نا، یہ جادو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ ہی کے حکم سے یہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت دی ہے تو اس ہاتھ کے ذریعے ہم کسی کو مارتے ہیں، اپنی آنکھ کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو پاور اللہ نے دی ہے، ایک آدمی صحیح بھی کر سکتا ہے غلط بھی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاور دی ہے یہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اب اگر یہ پاور ہمیں ملے ہی نہ، ہم اگر برا کر ہی نہ سکیں تو پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا امتحان گاہ ہے، یہاں جو انسان اچھا کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، جو برا کرے گا اس کو جہنم ملے گی۔ تو برا ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر برا کرتا ہے تو برا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ برا ہونے ہی نہ دے تو پھر امتحان کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جادو حرام ہے، لیکن جادو کے ذریعے جو کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پہنچایا جاتا ہے، اور یہ لوگ کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ ان چیزوں کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی تھیں نہ کہ نفع بخش، یعنی وہ جادو میں ان چیزوں کو سیکھتے تھے جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اور جن کا کرنا حرام تھا اور جن کا کرنا ناجائز تھا، وہ انہی چیزوں کو سیکھا کرتے تھے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو اس لیے بھیجا تھا انسانی شکل میں تاکہ یہودی جادو کی حقیقت کو سمجھیں، جادو اور معجزے میں فرق کو سمجھیں اور جادو کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد جادو سے بچیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سیکھنے کے بعد اس کا غلط استعمال بھی کرتے تھے اور وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کو سیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا اور جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ ان چیزوں کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی تھیں، نہ کہ نفع بخش۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ لوگ جانتے تھے کہ جو شخص اس کو خریدے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہودی یہ بھی جانتے تھے کہ جو شخص بھی اس کو خرید رہا ہے یعنی جادو سیکھ رہا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی وہ چیزیں، وہ جادو جس کے اندر کفر اور شرک ہے، جس جادو سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو انہوں نے سیکھ لیا اور اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، تو یہ چیز بہت ہی بری ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اس کا مطلب یہ جانتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا جاننا ایسا تھا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے نزدیک ان کا ٹھکانہ بہترین ہوتا اگر وہ لوگ جانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جادو سیکھا اور اس کا غلط استعمال کیا، جس جادو کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس جادو کو سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے ان چیزوں کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ جو شخص اس چیز کو خریدے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ اور اس کے پیغمبروں کی بتائی چیزوں کو فالو کرتے تو اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ پاتے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ تو یہ ہمارا ایک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔